وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، گزشتہ روز رمضان کا پہلا عشرہ، جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، وہ اختتام پذیر ہوا۔ لیکن ایک بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عشرہ رحمت تو ختم ہو چکا، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ اور اللہ کی رحمت کو دیکھنے کے لیے، اسے پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے ذرا غور و فکر کے لمحے کچھ چاہیے۔ ہر شخص اپنی ذات میں الگ بیٹھ کر اپنے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے ملک کے بارے میں غور کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ عشرہ رحمت تو ختم ہو چکا، لیکن عرصہ رحمت ختم نہیں ہوا ہے، وہ جاری اور ساری ہے۔ آج کی اس مجلس میں چند لمحے غور و فکر کے لیے میں آپ سے لینا چاہتا ہوں، اور میں آپ کے ساتھ مل کر غور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان اس دنیا میں جو جی رہے ہیں، دن رات مختلف قسم کے گناہوں میں، غلطیوں میں، کوتاہیوں میں مبتلا ہیں، لیکن ہمارے تمام تر گناہوں اور تمام تر خطاؤں کے باوجود اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں، ہم پر وہ رحمتیں جاری اور ساری ہیں۔ وہ قادر مطلق اور علیم و قدیر ذات اگر چاہے تو ہر آنکھ کو غلط منظر دیکھنے کی بنیاد پر فوراً اندھا کر سکتی ہے، ہر کان کو غلط بات سننے کے فوراً بعد بہرا کر سکتی ہے۔ وہ ہستی ہر زبان کو جھوٹ بولنے کی بنیاد پر، غلط بیانی کی صورت میں، غیبت کی صورت میں، بد زبانی کی صورت میں اگر چاہے تو ایک لمحے کے اندر گونگا بنا سکتی ہے۔ وہ قادر مطلق ذات ذہنوں میں آنے والے برے خیالات کو، اللہ کی بغاوت کے خیالات کو محسوس کرتے ہوئے چاہے تو وہ انسانوں کے دماغوں کو مفلوج کر سکتی ہے، پاگل اور دیوانہ بنا سکتی ہے۔ وہ ذات اگر چاہے تو دلوں میں آنے والے خیالات کی وجہ سے اور بری نیتوں کی وجہ سے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو روک سکتی ہے، لیکن ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہماری زبان بول رہی ہے، ہمارا دماغ کام کر رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکن قائم اور دائم ہے۔ یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ اللہ کی رحمتیں جاری ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اس زمین پر ایک بھی انسان جینے کا حق نہ رکھتا۔ یہی بات رسول رحمت علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ گار کو اس کے گناہ کی فوراً سزا دینا شروع کر دے تو زمین پر کوئی انسان زندہ نہ رہ سکتا۔ یہ اس کی رحمت کا سلسلہ ہے جو جاری ہے اور مسلسل جاری ہے۔ اس وجہ سے جاری ہے کہ اس رب نے رحمت کو اپنے لیے لازم قرار دے دیا ہے، اور اس کا ذکر سورۃ الانعام کی اس آیت میں ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ آپ ان سے پوچھئے قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ کس کا ہے، کون اس کا مالک ہے، کون اس کو چلانے والا ہے،
اور پھر اللہ جواب کا انتظار کیے بغیر خود سے ہی یہ کہتا ہے قل، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے، للہ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، یہاں پہ پیدا ہونے والی ہر چیز، یہاں پہ حرکت کرنے والی ہر جو مخلوق ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اس کا مالک اللہ ہے، اس کی زندگی، اس کی موت، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ قل للہ، آسمان بھی اور زمین بھی، اور آسمانوں اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ، جس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، اپنے لیے رحمت کو لازم قرار دے دیا ہے۔ بالکل اس طرح کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو ہم ماہ رمضان کے حوالے سے ہمیشہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وہی لفظ اللہ نے اپنے لیے رحمت کے حوالے سے استعمال کیا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے لیے رحمت کو فرض کر دیا ہے، خود سے ہی اس نے لازم کیا ہے، کوئی دوسرا اس کو لازم کرنے پر مجبور نہیں کرتا، اس نے خود سے ہی اس صفت کو اور اس خصوصیت کو اپنے لیے لازم کیا کہ مجھے مہربان ہی ہونا ہے۔ اس وجہ سے جب تک یہ دنیا قائم ہے اس کی رحمتوں کا کوئی نہ کوئی سلسلہ لازماً جاری رہے گا، اور یہی سبب ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، کفر کا اقرار کرتے ہیں، اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتیں ان کے لیے بھی جاری ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں بھی رزق دے رہا ہے۔ لیکن ایک بات خصوصی طور پر جاننا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ایک وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم نے زمین پر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ خاص طور پر ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں، البتہ دیگر بھی اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور ہم نے ان سے فائدہ روکا نہیں ہوا کیونکہ ہم نے رحمت کو اپنے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اہل ایمان کے لیے تو خصوصی رحمت ہونی چاہیے، اور یہی سبب ہے کہ ہماری خطاؤں اور گناہوں اور غلطیوں کے باوجود بھی اس نے ہمیں زندہ رکھا، ہمیں اولاد سے نوازا، اور ہمیں دنیا کی بے انتہا نعمتوں سے اس نے نواز رکھا ہے۔ اور پھر ایک خاص نعمت کا ذکر میں لازماً کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس نعمت کا ذکر ان ایام میں خصوصی طور پر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک علامت ہے کہ ہم نے اس دھرتی کو، اس پاکستان کی سرزمین کو، اس مملکت کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر طریقے سے اس ملک کو نقصان پہنچانے کی ہم نے کوشش کی، اپنے اندر نفرتوں کو پیدا کیا، سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان اور مہاجر، غیر مہاجر، اس لفظ کی لسانی فسادات کو اپنے اندر پیدا کیا جو اللہ رب العزت کے حکم کی سراسر خلاف ورزی تھی اور خلاف ورزی ہے، جس کو اللہ نے منع کیا، حرام قرار دیا، اور کہا کہ اس طرح کی کوئی عصبیت کی گنجائش نہیں ہے۔ عرب و عجم میں اگر اس طرح کی عصبیت کی گنجائش نہیں ہے تو پھر سندھی پنجابی میں اور بلوچی اور پٹھان میں اور مہاجر اور غیر مہاجر میں اور اردو بولنے والے اور غیر اردو بولنے والے میں تفریق پیدا کرنا اور تفریق کی بنیاد پر علاقے الگ کرنے کی سازشیں تیار کرنا، اس کی گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ ہم نے یہ کام بھی کیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں ایک امت بنایا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں جناب، ہم ایک امت نہیں ہیں، ہم تو بریلوی ہیں، ہم تو دیوبندی ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو فلاں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو فلاں گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا فرقہ تو یہ ہے، ہمارا مسلک تو وہ ہے، جبکہ اللہ نے کہا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ ایک امت ہے اور ہم نے تو ایک ہی امت بنائی ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ لیکن ہم نے اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی بھی کی، اس کے باوجود بھی یہ ملک قائم اور دائم ہے، اس کے باوجود بھی اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور تمام تر حالات کی خرابیوں کے باوجود نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے،
بس دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والے دل کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک بار پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ میں سے ہر فرد ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اس کے پاس 30 سال پہلے جو چیزیں موجود تھیں، کیا آج اس کے پاس اس سے چیزیں زیادہ ہیں یا کم؟ جن نعمتوں کو آج سے 30 سال پہلے وہ استعمال کیا کرتا تھا، آج وہ نعمتوں میں اضافہ محسوس کر رہا ہے یا اس میں کمی محسوس کر رہا ہے؟ اگر مادی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مادی اعتبار سے بھی اس ملک میں چیزوں کی کمی نہیں آ رہی۔ تمام تر خرابیوں کے باوجود اور تمام تر ہماری گناہوں اور خطاؤں کے باوجود اللہ کی رحمتیں جاری ساری ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ملک ہمیں دیا، ہم نے اس ملک کو توڑنے کی تمام سازشیں کی، اس میں طبقاتی تقسیم کو پیدا کیا، جان بوجھ کر پورے ارادے، پوری نیت اور پوری پلاننگ کے ساتھ۔ ایک امیر طبقہ کہ جس کے ہاتھ میں ملک کے سارے وسائل جمع ہو رہے ہیں، اور ایک متوسط طبقہ جو کسمہ پرسی کے عالم میں اپنی سانسیں چلانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ترقی کی امید بھی ہے اور سفید پوشی کا بھرم بھی اس نے رکھنا ہے، اور وہ اسی کشمکش میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور ایک انتہائی غریب طبقہ کہ جس کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے اور جو انتہائی کرب کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہم نے یہ طبقاتی تقسیم اس دھرتی میں کی کہ جس دھرتی کو ہم نے اللہ کے نام پہ بنایا تھا، جس دھرتی کو بناتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ اللہ ہم تیرے نام سے اس ملک کو بنا رہے ہیں اور تیرے نبی کے نظام کو اس ملک میں چلائیں گے، تیرے نبی کے شریعت کو اس ملک میں چلائیں گے۔ ہم نے اس سے وعدہ کیا، لیکن ہم نے اس وعدے سے انحراف کیا۔ اس کے باوجود بھی وہ اللہ ہمیں مہلتیں دیے چلے جا رہا ہے، فرصت مسلسل دیے چلے جا رہا ہے، نعمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، افرادی قوتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ذہنوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری خطاؤں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے کہ یہ ملک قائم ہے تمام تر اندرونی اور بیرونی سازشوں کے باوجود۔ اندر سے بھی اس کے حامی نہیں رہے اور باہر بھی اس کے دشمن چاروں طرف اپنی تمام تر اسلحوں سمیت اور سازشوں سمیت اسے ختم کرنے کی درپے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس ملک کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ سامعین محترم، اس ملک کے حوالے سے ایک اور بات کسی صاحب بصیرت نے بتائی اور بڑی اچھی لگی، وہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور سوچنے کے ایک نیا انداز آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس صاحب بصیرت نے یہ بات ہمیں بتائی، وہ بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے وہ دو دشمن عطا کیے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور کسی کو وہ دشمن مل جانا کہ جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے، یہ اس کے صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے، اس کے درست ہونے کی ایک دلیل ہے۔ وہ دو دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ ایک بت پرست مشرکین اور دوسرے یہودی قوت اور بت پرستوں کی قوت۔ یہ دو قوتیں تھیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والی تھی، جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو ختم کرنے کا پورا کام کیا، لیکن دونوں دشمنوں کو بالآخر شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ ان دونوں دشمنوں نے حالات اس قدر تنگ کر دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 3 برس تک اللہ کے رسول کو، کہ جو فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرا اللہ ان سارے پہاڑوں کو سونے اور چاندی کے پہاڑ بنا سکتا ہے اور خزانے میرے آگے پیچھے گردش کر سکتے ہیں، لیکن آزمائش کی دنیا میں اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی اس طرح کی نعمت یا اس طرح کے مرحلے سے نہیں اس میں گزارا کہ چلو عیش کرو، میں تمہارا رب ہوں اور کوئی آزمائش نہیں ہے۔ چونکہ انسانوں کو آزمائش کے لیے ہی بنا رکھا ہے، اس لیے اس رسول کو بھی کہ جس کے ایک اشارے ابرو سے پہاڑ سونے کے بن سکتے تھے، زمین خزانے اگل سکتی تھی، لیکن 3 برس اللہ کے رسول نے اور آپ کے اصحاب نے ایسے گزارے کہ کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا۔ درختوں کے پتے کھا کھا کر سارے درختوں کے پتے ختم ہو گئے،
اور پھر سوکھے ہوئے چمڑے کو پانی میں بھگو کر وہ پانی چوس لیا کرتے تھے، چمڑے کو چوس لیا کرتے تھے۔ یہ لمحے بھی ان پر گزرے، اور یہ سازشیں کن کی طرف تھی؟ دو قوتوں کی طرف سے، ایک بت پرستوں کی طرف سے اور ایک یہودیوں کی طرف سے۔ یہ دو قوتیں تھیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا تھا، اپنے گھروں میں رہنا ان کے لیے مشکل بنا دیا تھا، اپنے گھروں کو چھوڑ کر شیب ابی طالب میں انہیں پناہ لینی پڑی تھی۔ اس قسم پرسی کے عالم میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے حوصلے کو برقرار رکھا اور کہا کہ مجھ سے امیدیں وابستہ کیے رکھو، مجھ پر ایمان اور مجھ پر یقین کو بحال رکھو، میں تمہیں اس مشکل سے نکال دوں گا۔ اور اللہ کو اپنے رسول سے جو محبت تھی اور رسول کے ماننے والوں سے جو محبت تھی، دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ 3 سال کی مشقت کا دور ختم ہوا، اس کے بعد بھی مسلسل آزمائشوں کا دور چلتا رہا، لیکن بالآخر شکست بت پرستوں کے حصے میں آئی اور شکست یہودیوں کے حصے میں آئی۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بات میں پورے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ شکست بالآخر بت پرستوں کے حصے میں آئے گی اور شکست بالآخر یہودیوں کے حصے میں آئے گی، لیکن ایک شرط ہے، پاکستان کو تو اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے، اس دھرتی کو پوری دنیا کے لیے ایک مینار نور بنانا ہے، لیکن یہ نصیب ہمارے حصے میں آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کے بارے میں غور کرنا ہے۔ پاکستان کے بارے میں غور نہ کریں، اس کے بارے میں کسی پریشانی سے کا دوچار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشانی کا اگر شکار ہونا ہے تو ہمیں اپنے بارے میں ہونا ہے کہ ہمارا اس موقع پر کردار کیا ہے، ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہمارا رویہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا تھا، یا ہمارا رویہ اس کے برعکس اور بالکل مخالف ہو گیا ہے؟ اس رویے پر غور کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سب سے بڑی پہچان تھی کہ آپ صادق تھے، صادق رہے، آپ امین تھے اور امین رہے، اور یہی دو پیغام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو سکھائے کہ سچ بولو، سچائی کو اختیار کرو اور امانت داری کو اختیار کرو۔ سچائی اور امانت داری کی بنیاد پر اللہ نے اپنے رسول کو اور رسول کے ماننے والوں کو اس اذیت والے مرحلے سے نکالا۔ ہم بھی اگر اس مشکل دور سے نکلنا چاہتے ہیں اور ان مختلف اور مشکل مقامات سے اور مراحل سے نکلنا چاہتے ہیں تو انہی دونوں صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا لازمی ہوگا، ہماری قیادت کو بھی اور ہم افراد کو بھی، قوم کو بھی اور قوم کے لیڈرز کو بھی۔ جب تک ایک سچا اور امانت دار لیڈر نہیں ملے گا اور جب تک ہم خود اپنے اندر سچائی اور امانت داری کو اختیار نہیں کریں گے تو جان لیجئے بت پرست اور یہودی ہمیں مسلسل اذیت پہنچاتے رہیں گے اور ہمارے لیے مسلسل عذاب بنتے چلے جائیں گے۔ اس ملک کو بچانا ہے، یقیناً اللہ نے بچانا ہے، اور اس کی ایک خاص مشیت ہے۔ اس نے اس ملک میں ایک ایسی قوت کو ابھارنا ہے کہ جس نے حرم کعبہ کی حفاظت کرنی ہے، جس نے مدینہ منورہ کی حفاظت کرنی ہے۔ مدینہ منورہ اور حرم کعبہ کی حفاظت کرنے والے لوگ اسی دھرتی سے اٹھیں گے، اور اللہ رب العزت ایسے افراد کو تیار کر رہا ہے، اور ایسے لوگ چھپے ہوئے نہیں ہیں، موجود ہیں، لیکن اصحاب بصیرت کو نظر آ رہے ہیں، جن کے دل زندہ ہیں انہیں نظر آ رہے ہیں، جن کی آنکھیں کھلی ہیں انہیں نظر آ رہے ہیں، لیکن جن کی آنکھیں مال و دولت کی طلب میں رہتی ہیں، جن کے دل اس کے اندر مگن رہتے ہیں، انہیں نہ وہ ہستیاں نظر آ رہی ہیں، نہ پاکستان کا روشن مستقبل نظر آ رہا ہے، چونکہ ان کی آنکھیں شیطان کے بنائے ہوئے راستے پر چل رہی ہیں۔ اس وجہ سے وہ پریشانی کے عالم میں اپنے آپ کو مایوسی کے گڑھے میں گرا رہے ہیں اور مایوسی کا پیغام پھیلا رہے ہیں۔ پاکستان میں ایسے دانشور، ایسے صحافی، ایسے لیڈرز اور ایسے افراد باقاعدہ پیڈ حالت میں کام کر رہے ہیں، جن کا دن رات کا ایک ہی مشغلہ ہے کہ پاکستان کے رہنے والوں کو بتایا جائے کہ بس تم ختم ہو رہے ہو، تمہارا کام ختم ہو رہا ہے، ملک تباہ ہونے والا ہے، چند برس کی بات ہے، اس ملک کے نام پاکستان نام کی کوئی چیز اس دھرتی میں باقی نہیں رہے گی۔ ان کا کام ہی مسلسل مایوسی پھیلانا، لیکن اللہ کی رحمت مسلسل ہم پر جاری ہے۔
تمام تر خرابیوں کے باوجود یہ نعمت ہم پر جاری ہے کہ اس نے ہمیں فرصت عمل دے رکھی ہے، سوچنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ کیا یہ میرا آپ کے ساتھ گفتگو کرنا اور آپ کا گفتگو کو سن کے اس پر سوچنا یہ مہلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مہلت کا مل جانا ہی تو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی رحمت ہے۔ کسی بندے کو آخری لمحے سے پہلے اگر توبہ کا ایک لمحہ میسر آ جائے، آخری وقت کے آنے سے پہلے اگر توبہ کی ایک گھڑی میسر آ جائے تو وہ شخص خوش نصیب ہوگا، اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ توبہ گناہوں کو دھو دیتی ہے، بالکل اس طرح کہ جیسے میل کچیل سے کپڑے کو صاف کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے کردار بھی توبہ کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کی صورت میں معاف کر دیا جاتا ہے۔ جس اللہ نے جناب حمزہ کے قاتل کو معاف کر دیا، جس اللہ نے ہند جس نے حمزہ کے کلیجے کو چبا لیا تھا ان کو معاف کر دیا، جس اللہ نے ابو سفیان اور ان کے خاندان والوں کو معاف کر دیا، جس اللہ نے ابو جہل کی نسل کو معاف کر دیا، کیا وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ ہم تو ابو جہل کی اولاد سے نہیں تعلق رکھتے، ہم نے تو کسی امیر حمزہ کا کلیجہ نہیں چبایا، ابھی اتنے گناہ ہم سے نہیں سرزد ہوئے، ابھی ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ابھی اس پاکستان میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں کہ جن کے مال کی وجہ سے، جن کی نعمتوں کی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے ہزاروں خاندان پل رہے ہیں، ہزاروں افراد کی صحت کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ اسی پاکستان میں ایسے ادارے بھی موجود ہیں، ایسے افراد بھی موجود ہیں جو پورے ہاسپٹلز کا خرچہ اٹھا رکھے ہیں، جنہوں نے جو مریضوں کو دوائیں دے رہے ہیں، غذائیں پہنچا رہے ہیں، کپڑے پہنچا رہے ہیں، اپنے خاندانوں کو انہوں نے اٹھا رکھا ہے، اور ذہین طلبہ کی پوری تعلیم کا خرچہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے۔ یہ اس دھرتی میں ایسے افراد موجود ہیں، اس لیے اس دھرتی کے رہنے والوں سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر کہیں خرابی نظر آ رہی ہے تو وہ صرف ان افراد کے اندر خرابی نظر آ رہی ہے جو ایک خاص طبقے میں اس پاکستان کی قیادت جن کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ایک دوست اکثر یہ جملہ کہا کرتے ہیں، اور مجھے اس جملے میں ہمیشہ یہ ایک پیغام نظر آتا ہے اور کبھی کبھار اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی 18 کروڑ ہے، اس 18 کروڑ کی آبادی میں 18,000 افراد ایسے ہیں کہ جن کو ختم کر دینا چاہیے۔ ان کی وجہ سے پورا کا پورا عذاب ان 18 کروڑ افراد پر جو ہے وہ چل رہا ہے، جو غلط پالیسی بنانے والے، جھوٹ بولنے والے، دغا اور فریب کرنے والے، ظلم کر کے مگرمچھ کے آنسو بہانے والے۔ کراچی کا فساد کس کو نظر نہیں آتا کہ کون کرنے والا ہے؟ آج ایک شخص کو گالی دیں یا آج ایک شخص کے خلاف تنقید کریں، تنقید کے ایک جملہ آج نکلا اور کل 20 آدمی مارے گئے، 80 آدمی مارے گئے، 100 بس جلائی گئی۔ کس کی بنیاد پر؟ کہ آپ نے ایک آدمی کو برا بھلا کہا ہے۔ تو جلانے والے پتہ نہیں چل سکتا کہ کون جلانے والا ہے؟ پولیس والوں کو جب یہ کہا جائے کہ فلاں گھر میں چوری ہو گئی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ تلاش کرتے ہیں کہ جناب اس گھر میں دشمنی کس کی تھی، اس گھر کو نقصان اس سے پہلے کس نے پہنچایا تھا، یا اس چوری کا فائدہ کس کو پہنچا ہے، یہ اس میں آنے جانے والے لوگ کون ہیں۔ تصویریں اخباروں میں چھپ چکی، میڈیا پر جاری ہو چکی، لوگوں کے سامنے ان کے باقاعدہ پورے کے پورے قوائف موجود ہیں، لیکن پھر بھی مگرمچھ کے آنسو بہا کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم کراچی کے امن کو بچانا چاہتے ہیں۔ جو امن خراب کرنے والے ہیں وہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امن بچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ چند افراد کہ جن کے ہاتھ میں شیطانی پوری چالیں موجود ہیں، ان کو جب تک ختم کرنے کا پلان نہیں بنایا جائے گا، ان کو جب تک روکنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، یہ اسی طرح کا گرد و غبار دکھائی دیتا رہے گا۔ پاکستان بحیثیت مجموعی ایسا نہیں ہے کہ اس میں پریشانی والی بات ہے، پریشانی والی باتیں یقیناً موجود ہیں، لیکن گرد و غبار زیادہ ہے۔ اس پاکستان قوم کو اگر ایک لیڈر صادق اور امین، محمد علی جناح جیسا، محمد علی جناح کوئی عالم نہیں تھا، کوئی عابد اور متقی اور پرہیزگار اور تہجد گزار آدمی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کے اندر 2 خوبیاں دیکھی تھی۔ ایک
سچا انسان اور دوسرا امانت دار انسان۔ سچے انسان کے طور پر پورے بر صغیر میں اس کی وکالت معروف تھی کہ سچ بولنے والا انسان اگر ہے تو وہ محمد علی جناح ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے والا اگر کوئی بات کہنے والا کوئی اگر ہے تو وہ محمد علی جناح ہے۔ اللہ نے اس کی اس بات کو پسند کیا اور لاکھوں انسانوں کی قیادت اس کے حوالے کر دی، حالانکہ وہ کانگریس کے اندر بھی رہا، حالانکہ اسے دین اسلام کا بہت زیادہ شعور بھی موجود نہیں تھا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے بزرگ عالم دین سے کسی شخص نے پوچھا کہ جناب آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، قرآن کے مفسر ہیں، حدیث کے عالم ہیں، اسلام کے دانشور ہیں، آپ نے کس داڑھی منڈے کو اپنا قائد بنا لیا ہے؟ تو اس شخص نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب اس علاقے کے رہنے والے مسلمانوں کو ایک اچھے وکیل کی ضرورت تھی، اور مجھے محمد علی جناح سے زیادہ بہتر وکالت کرنے والا نہیں نظر آیا، اس لیے ہم نے اس کو ایک بہتر وکیل کے طور پر چنا ہے۔ سامعین محترم، 14 اگست سبز پرچم لہرائے جائیں گے، قومی ترانے بجائے جائیں گے، کچھ شخصیات کو سیلوٹ دے کر کچھ تمغے ان کے سینوں پر سجائے جائیں گے، لیکن یہ پاکستان کی حمایت کرنے والے، پاکستان کو بچانے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کو بچانے والے آپ لوگ جو امانت داری اور سچائی کو اپنا شعار بنانے والے ہوں گے، تو تب اللہ کی رحمت ہم پر مسلسل جاری رہے گی۔ اللہ کی رحمت جاری ہے، عشرہ رحمت ختم ہوا لیکن عرصہ رحمت ختم نہیں ہوا، اس کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اور اس وقت تک کھلے رہیں گے جب تک اس زمین پر ایک بھی شخص لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہے۔ یہ میرے رسول کا اور آپ کے رسول کا اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت کبریٰ برپا نہیں ہوگی جب تک اس زمین پر ایک بھی فرد لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے یقین اور ایمان کے ساتھ، تو اللہ کی رحمت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلا رہے گا۔ اب بھی وقت ہے، عشرہ رحمت گزر چکا لیکن اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اپنے دامنوں کو پھیلائیے، اپنی آنکھوں کو کشادہ کیجئے اور ان میں سے ندامت کے آنسو بہائیے، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اس سے التجا کیجئے۔ ایک آخری بات کہہ کر آج کی اس مجلس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ پاکستان کچھ عرصہ پہلے ہندوستان کے ساتھ کرکٹ کے ایک میچ میں مبتلا ہوا تھا۔ کرکٹ کے ایک میچ میں پاکستان مبتلا جب ہوا تو اس پاکستان کے کروڑوں انسانوں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، خیرات کرنا شروع کر دی، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی کہ اللہ پاکستان کو بچا لے۔ لیکن چونکہ کرکٹ یہ پاکستان کی قسمت بڑھانے یا گھٹانے میں کوئی بنیادی کردار ادا نہیں کرتا، اللہ نے دعائیں نہیں سنی، لیکن کم از کم ایک پیغام تو ہمیں مل رہا ہے کہ اگر ہم ایک میچ جیتنے کے لیے تہجد پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، تو اپنی دھرتی کو بچانے کے لیے ایسا نہیں کر سکتے؟ رمضان کی ان راتوں میں جہاں اپنے بچوں کے لیے دعا کی جائے، جہاں اپنے مستقبل کے لیے دعا کی جائے، اس دھرتی کے لیے دعا کی جائے، اس ملک کے لیے دعا کی جائے۔ اپنے آنسو بہائیے، اپنے دلوں کو زندہ کیجئے، اللہ سے درخواست کیجئے کہ اللہ یہ دھرتی تیرے نام کی تھی اور تیرے نام کی ہے، اور ہم تیرا نام لینے والے، تیرے رسول کے امتی، تیرے دین کو ماننے والے ہیں، ہم اس ملک کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک دفعہ ارادہ کیجئے، اللہ رب العزت قوم یونس کی طرح اس موجودہ عذاب کو ہم سے ٹال دے گا، ان برے حکمرانوں سے ہمیں نجات دے دے گا۔ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں عدل کرنے والے، نیک اور اس ملک کے خیر خواہ لیڈر عطا کر۔ جو بھی لیڈر اس کی نظر میں ہے وہی عالم اور علیم و خبیر ہے، وہی جانتا ہے کہ کون اصل لیڈر اور قائد ہے۔ اس سے دعا کیجئے کہ اللہ جو اس ملک کا خیر خواہ ہے، جو سچا اور امانت دار ہے، اس قیادت کے ساتھ ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت کے در کھلے ہیں، آئیے اپنے اللہ سے اس کی رحمت کے امیدوار بن جائیں اور دعاؤں کے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا کر اس ملک کے لیے اور اپنی دھرتی کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کو سلامت رکھنے اور ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔